آزاد کشمیر میں عام انتخابات کو 7 روز باقی رہ گئے ہیں۔ آج آزاد کشمیر میں جو پولنگ عملہ ہے، جو پولنگ میں حصہ لیتا ہے، ان کی آج پولنگ ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کے 10 میں سے 8 اضلاع کے اندر ان کی پولنگ ہوئی ہے۔ 2 اضلاع میں باوجود پولنگ نہیں ہو سکی۔ آزاد کشمیر جو خطہ ہے وہ الیکشن کے موقع پر بڑے گہما گہمی، وہاں بڑے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، بڑے پرجوش نظر آتے ہیں۔ لیکن اس بار جو عام انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں وہ گہما گہمی اور جو وہ جوش ہے اس میں کمی دیکھنے میں، اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے راولہ کوٹ کے اندر دھرنا دے رکھا ہے اور ہڑتال کی کال بھی ہے۔ پورے جگہ میں کہیں دکانیں کھلی ہیں، کہیں بند ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں سیاسی جو جماعتیں ہیں، خاص کر پیپلز پارٹی، انہوں نے جو ان کے رہنما ہیں، چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، انہوں نے ڈڈیال میرپور کا ایک علاقہ ہے وہاں جلسے سے خطاب کیا۔ پھر کل کوٹلی میں انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ اس طرح مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور عابد شیر علی، خواجہ سعد رفیق، یہ بھی انتخابی حلقوں میں سرگرم عمل ہیں اور ایک کمپین جاری و ساری ہے۔ لیکن جو راولہ کوٹ کا علاقہ ہے وہاں یہ کمپین ہمیں معدوم نظر آتی ہے۔ اس ساری صورتحال پر یہ جگہ کہ کیونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا صورتحال پیدا ہوگی، ابھی تک کہاں تک ہم پہنچے ہیں، کیا صورتحال، اس لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے نوجوان رپورٹر ہیں، کشمیر کی بیٹ کرتے ہیں، رئیس احمد خان۔ رئیس احمد خان جی شکریہ۔ یہ دیکھیں کہ پولنگ تو ہو رہی ہے انتخابی، آج تو ایک پہلا مرحلہ ملازمین کی ووٹنگ کا بھی ہوتا ہے، وہ تو ہو گیا، اور ابھی کیا دیکھتے ہیں، کیا ابھی وہ گہما گہمی جو روایتی ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے آپ کے حلقہ انتخاب میں بھی، جو دھیر کوٹ کا ہے، غربی باغ جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں ناپید نظر آتی ہے۔ کچھ امیدواروں پر حملے بھی، اس طرح کی واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، اور خاص کر جو سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان ہیں ان کے قافلے پر تو ایک مسلح لوگوں نے گولیاں ماری، برسٹ فائر کیا، جس سے ان کے ایک سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو کیسا دیکھتے ہیں یہ اس انتخابی عمل کو، آج جب ہم 20 جولائی کو بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک تو آپ ہمارے استاد بھی ہیں۔ خواجہ صاحب شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے کہ آج جو ملازمین کی پولنگ کا ڈے تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جو گنتی ہے، جو اس کا پولنگ کا عمل تھا صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہوا، وہ آزاد کشمیر کے 7 حلقوں میں نہیں ہوا، 33 میں سے 26 حلقوں میں وہ پولنگ کا عمل ہوا۔ ٹھیک ہے، 2 اضلاع جن کے 5 راولہ کوٹ کے حلقے ہو گئے اور 2 پلندری 2 پلندری کے یہاں پہ نہیں ہوئے، اور باقی سارے جو آزاد کشمیر میں ہو چکے ہیں۔ تقریباً ہر حلقے میں ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پر یہ پولنگ ہوتی ہے۔ تقریباً 1000 سے 1200-1300 کے درمیان ووٹرز ہوتے ہیں جو سرکاری جن عملے کی ڈیوٹی لگتی ہے، تو ان کی آج ووٹنگ کا عمل تھا تو وہ مکمل ہو چکا ہے۔ بیلٹ باکس بند ہو گئے ہیں، وہ اب ان کی گنتی کا عمل ظاہر ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، عام الیکشن کے بعد میں۔ تو اب خواجہ صاحب تھوڑا سا یہ انتخابات اب چونکہ اس حوالے سے مختلف سوشل میڈیا میں چاہے مگویاں یہ بھی ہیں کہ یہ ملتوی ہوں گے نہیں ہوں گے۔ آج چیف الیکشن کمشنر نے اس دوران پولنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پر مطلب پنچ کے جو حلقے ہیں ان حوالے سے، کیونکہ آگے جو آنے والے انتخابات ہیں اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے اسٹیک ہولڈر نے بیٹھ کے کہ کیا، تو ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا تھا کہ کیا اگر یہ جو الیکشن کمیٹی کے ساتھ جو بھی مذاکرات کی پس پردہ بات ہو رہی ہے وہ اگر مکمل ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر ہو جائیں گے، نہیں ہوگی تو ملتوی کرنے پڑیں گے۔ لیکن خواجہ متین صاحب یہ تو چونکہ ہر حلقے کا ایک پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے، اب عام انتخابات میں جو 27 جولائی کو پولنگ ہونی ہے تقریباً ایک حلقے میں 200 سے زائد پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور وہ پولنگ اسٹیشن وہ ایسے شہری علاقہ تو ہے نہیں آزاد کشمیر، آزاد کشمیر پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر پیدل جانا پڑتا ہے پولنگ اسٹیشن میں، اور وہاں پر عملہ پہنچانا، پھر دوسرا ایک تو انٹرنیٹ بند ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ گہما گہمی نظر بھی نہیں آ رہی اور ہم تک پہنچ بھی نہیں پا رہی۔ سوشل میڈیا پہ متحرک لوگ نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی جو بیرون ملک لوگ رہتے ہیں وہ، اور جو پنڈی اسلام آباد میں باہر سے اندر سے تو کوئی چیز اپلوڈ بھی نہیں ہو سکتی نا۔ جی بالکل۔ ہاں، تو وہ ساری الیکشن کمپین ادھر چل رہی ہے پنڈی اسلام آباد میں۔ لیکن نہیں، کمیٹیاں آزاد کشمیر میں موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ہر حلقے میں آزاد کشمیر میں کوآرڈینیٹر مقرر کیے ہیں جو ان حلقوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح ڈویژنل سطح پر بھی کوآرڈینیٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں پر مشتمل بنائے گئے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح مطلب جیسے مسلم لیگ نون سے کیپٹن صفدر صاحب وہاں پہ موجود ہیں۔ مظفر آباد ڈویژن میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آپ کو ہر حلقے میں جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، لیکن وہ
وہ بھی ورکنگ دوسرے تیسرے دن وہ کہیں آ کے یہ آزاد کشمیر سے باہر نکل کے تو تھوڑی بہت سوشل میڈیا اپلوڈ ہوتی ہے جو پہ سوشل میڈیا پہ چیز آتی ہے. کمپین چل رہی ہے صرف پنچ کے جو اضلاع ہیں دو اضلاع جہاں پر آج بھی پولنگ نہیں ہوئی وہاں پر نہیں ہو رہی, اس کے علاوہ باقی سارے آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے. لیکن ایک سر سوال یہ بھی ہمارے سامنے ہے, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے آج کہا ہے کہ انتخابات کسی صورت ملتوی نہیں ہوں گے, لیکن مجھے آج بھی شک ہے کہ کیونکہ 200 سے زائد ایک حلقے میں جو پولنگ اسٹیشن ہے اس میں سیکیورٹی کا بندوبست بھی کرنا ہے, اور پنچ کے جہاں پر آج پولنگ ہوئی ہے, مطلب جیسے دیرکوٹ ضلع باغ کا جو 3 حلقے ہیں وہاں پر پولنگ ہوئی ہے, لیکن بعض جگہوں پہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک میں آپ کو نام لے لیتا ہوں گاؤں کا, کہ نتھ گرام ہے, سردار عتیق صاحب کو پہلے راستہ ان کو منع کیا گیا کہ آپ نے ادھر نہیں آنا. راجہ مبشر اعجاز صاحب جو پیپلز پارٹی کے وہاں سے امیدوار ہیں, ان کا وہ اپنا آبائی گھر ہے, گاؤں ہے, ان کو روکا گیا ہے. آج جو عوامی دست و بازو کے رہنما ہیں سردار ساجد اقبال, وہ وہاں جانے کی کوشش گزشتہ روز انہوں نے کی ہے, تو ان کو پہلے ہی فون کر کے منع کر دیا گیا کہ آپ نے یہاں پر نتھ گراں والے ایریے میں نہیں آنا. تو لیکن یہ ٹھیک ہے, یہ تو کوئی مخصوص بات ہے, کہ نا جگہ ہے جہاں کہا جا رہا ہے کہ نہ آئے. ادروائز تو غربی باغ میں پوری جلسے بھی کر رہے ہیں, کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, سردار عتیق صاحب بھی متحرک ہیں, سابق وزیر, ان کی کمپین ہمیں نظر بھی آتی ہے. انہوں نے ریلی شیلی بھی کی تھی, ساجد عباس صاحب کی جس طرح نے ذکر کیا وہ بھی کر رہے ہیں. وہ مسلم لیگ نون کی سرگرمیاں تو جاری ہیں, لیکن یہ یعنی کہ وہ ماحول نہیں ہے, یعنی کہ تھوڑی بہت تلخی نظر آتی ہے ہمیں. لیکن میرپور ڈویژن کو اگر ہم دیکھیں تو آج میری میرپور ڈویژن میں بات بھی ہوئی ہے. وہاں بمبر کا جو علاقہ ہے, سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب ہمارے دوست, ٹھیک ہے نا جی, وہ وہاں کوئی پرابلم نہیں نظر آتا. جب ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی, برنالہ میں کرنل وقار صاحب ہیں, چودھری پرویز اشرف صاحب مد مقابل ہے, وہاں بھی کوئی پرابلم. سمانی میں بھی وہ چوکی سمانی کا ایک بازار بند تھا کچھ عرصے سے, لیکن ابھی وہ بھی کہہ رہے ہیں 4-5 روز ہو گئے, وہ بھی کھل گیا ہے. تو میرپور اسی طرح گہما گہمی ہے. ڈڈیال میں بلاول بھٹو صاحب جلسہ کر کے آئے ہیں. میرپور کے اندر بھی ہمیں جو چوری محمد سعید ہیں ان کی سرگرمیاں نظر آتی ہیں. اسی طرح جو یاسر سلطان ہیں وہ بھی سب بڑے سرگرم ہیں, اور بلکہ جو سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید کے بیٹے ہیں جو اپنی پارٹی سے بغاوت کر کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, معیز چودھری, ٹھیک ہے نا, معیز مجید, وہ بھی سرگرمی. تو ادھر تو یہ خاص ایک جگہ, بالکل ٹھیک آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو راولہ کوٹ پنچ پورا ڈویژن نہیں, عباسپور میں وہاں کمپین بڑی زور و شور سے سردار احمد یوسف صاحب وہ چلا رہے ہیں. یہ صرف پونچھ ڈویژن میں تو باغ بھی آتا ہے پھر سارا. لیکن جہاں اب آج انتخاب, جو آپ نے درست نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر ایک پولنگ اسٹیشن پر جہاں ملازمین کی پولنگ ہونی ہے, جو پولنگ عملہ ہے وہ وہاں نہیں ہو سکی, تو عام انتخابات میں جہاں 200 سے زائد پولنگ اسٹیشن ہوں گے تو ان 7 جو انتخابی حلقے ہیں, 5 اور 2 7, ایک میں تو پہلے ملتوی ہو چکی ہے, بلوچ والا حلقہ ایک امیدوار کی انتقال کی وجہ سے, تو یعنی کہ 6 حلقے رہ گئے. 6 حلقوں میں مشکل نظر آتا ہے. اور میرا کہنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ جو باقی اب 7 یہ ہو گئے, اور 4 پنچ ڈویژن کے اور بھی حلقے ہیں, ان میں بھی ہلکی پھلکی جو ریزسٹنس ہے کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر موجود ہے. اور خواجہ صاحب وہ ایک, کیونکہ میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کہ 200 سے زائد پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں, ہر پولنگ اسٹیشن میں آپ نے سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے. دوسرا, انٹرنیٹ نہیں آپ کا کام کر رہا, وہاں پر جو جن لوگوں نے پولنگ اسٹیشن میں ڈیوٹی کرنی ہے, عملے نے, الیکشن جو عملہ ہوتا ہے اس کو واٹس ایپ کے ذریعے آپ نے ڈیوٹیوں پہ معمور کرنا ہے, فون کے ذریعے کرنا ہے, موبائل سروس بھی سلو ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی مشکلات وہاں پر ہمیں اگر ایسا رئیس احمد خان کہ اگر وہاں اگر 1-2 روز پہلے اگر نیٹ کھول دیا جائے تو یہ بڑا ایک سرپرائزنگ ہوگا میرے خیال میں. لیکن رابطے آسان ہو جائیں گے نا, یعنی کہ آپ رابطہ کاری بھی تو کرنی ہے نا آپ نے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ عملے کو بھیجنا ہے, کسی کو کسی جگہ بتانا ہے, جانا ہے. اگر وہ نیٹ کی سہولت نہیں ہوگی, لیکن فون تو چل رہا ہے. لیکن ایک خواجہ صاحب صرف 2 روز اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہوں گے, کیونکہ ایک آدمی نے اپنی گاڑیوں کا ارینجمنٹ کرنا ہے, دوسری جگہ پہ جانا ہے, پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر پہنچنا مشکل ہے, بر وقت اس کو اطلاع ملنی ہے. اگر پورا نیٹ آزاد کشمیر میں کھل بھی جائے تو وہ تھوڑا سا بڑا سلو وہاں پر انٹرنیٹ کام کرتا ہے. وہاں پر اسلام آباد کی طرح 4G 5G نیٹ انٹرنیٹ تو نہیں چلتا. لیکن خیر
2-3-4 रोज़ पहले अगर इसका अमल, दूसरी जानिब जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुफ्तगू थी उससे हम ये जो अखज़ कर सकें, उन्होंने बड़ी मुख्तसर सी बात की है, लेकिन उससे अखज़ ये कर सकते हैं कि वो देख रहे हैं कि एक्शन कमेटी के साथ जो भी पस पर्दा इंगेजमेंट चल रही है वो क्या वो आइंदा आने वाले दिनों में 2-3 रोज़ में क्या वो एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, मज़ीद मार्च आगे ले जाने का ऐलान करके, चूँकि उन्होंने 23 तारीख का ऐलान किया हुआ है कि वो शहदा के लिए दुआ खानी, कुरान खानी और एक दफ़ा फिर मजमा इकट्ठा करने की वो उनकी जानिब से एक जो पेशरफ्त है। लेकिन ये भी हो सकता है पसे पर्दा जो कोशिशें हो रही हैं वो भी अगर कामयाब हो जाती हैं, जिसके अमकानात तो कम नज़र आते हैं, लेकिन हो जाती हैं तो फिर एक माहौल बन सकता है। पीपल्स पार्टी का मैंने जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी ने बड़े धुआंधार, और कल का जलसा बड़ा इंप्रेसिव था जी। हमें बड़े लोग देखने में, कोटली क्योंकि सदर हैं पीपल्स पार्टी एजेके के चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, वो बड़े दबंग रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, और उन्होंने चौथी नस्ल भी अपनी कल जलसे में उन्होंने तकरीर की है वहाँ पर, जो चौधरी यासीन साहब है उनके पोते ने वहाँ पर खिताब किया, और ज़रा उसका भी शायद आगे को बेटा होगा वो जलसे में मौजूद होगा। तो बहरहाल चौधरी यासीन साहब एक पुराने लेकिन वो बड़ा इम्प्रेसिव लेकिन था। कल जो है कल का दिन बड़ा है। मैं कल मुजफ्फराबाद में जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका जलसा हो रहा है, उस हवाले से जो वफाकी वज़रा हैं वो गुज़श्ता रोज़ से मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं। इसमें वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम पहुँच चुके हैं। इसी तरह जो मियाँ नवाज शरीफ की टीम है, एडवांस टीम जिसे आप कह सकते हैं, और एडवांस सिक्योरिटी, वो भी मुजफ्फराबाद में पहुंच चुकी है। वहां पर जलसे के लिए जो है वो मुतहर्रिक हैं। आज उन्होंने जलसा गाह का बाकायदा तौर पर दौरा भी किया, और दूसरा कल जलसा एक और नकियाल में भी है, वहाँ बिलावल भुट्टो जो है वो जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के हल्के में। तो कल का दिन बड़ा है। मैं कल एक गेमा गेमी पूरे आज़ाद कश्मीर में एक शुरू हो जाएगी। हम आपको नज़र आएगी कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन पहले से ही जारी है, लेकिन वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर नहीं आती तो हम देख नहीं सकते। लेकिन कल जो है वो दोनों जमातों की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, और कल एक बाकायदा तौर पर मियाँ नवाज शरीफ का कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में नहीं, ये तो ठीक कहा आपने, नून लीग भी पूरी तरह मुतहर्रिक नजर आती है हमें, वो तो जेर ज़मीन काम करती है ना नून लीग वाले। पीपल्स पार्टी वाले आपको पता है उन्होंने बड़ी एक मीडिया स्ट्रेटजी, बड़ी पीपल्स पार्टी के हमें शानदार लगी है कि उनका मीडिया स्ट्रेटजी ठीक है। नून की इधर मरकज में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, कोई इस तरह की वो नज़र नहीं है। लेकिन एक और बड़ी पार्टी बनी थी चंद रोज़ कबल एक वजूद में आई थी, जिनके सदर हैं सरदार तनवीर इलियास खान। उनकी कोई एक्टिविटी वो बड़े एकदम ऐसे आए, ठुस किया, फिर पता नहीं क्रैश कर गई। वो उन्होंने जाने की कोशिश की है अपने गांव में, अपने हल्के में, जहाँ से वो इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे थे, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेट एक वाक़या पेश आया। उनके जो 3-4 हल्कों से सरदार तनवीर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एक हल्के में अभी तक उन्होंने कदम रंजा नहीं फरमाया। बस वो आपको पता है इस्तेकाम पार्टी जैसे गिलगित बल्तिस्तान में उनका पोजीशन थी, वही पोजीशन तकरीबन सेम ही आज़ाद कश्मीर में भी है। उनके 2-3 कैंडिडेट हैं जो इलेक्टेबल्स, 2-3 कैंडिडेट हैं जो इस्तेकाम पार्टी है उसके पास, जिसमें पोटेंशियल है, जो थोड़ा बहुत लगता है कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और लड़ेंगे। उसमें सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, इसी तरह एक वो सरदार तनवीर इलियास साहब कहीं गए ही नहीं थे, आपने पोटेंशियल, लेकिन उनका ठीक है, एक पोस्चर है, पिछला इंतखाब जीते थे, अपनी पार्टी के सदर भी हैं, एक वो हैं। लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए हल्का इंतखाब में जाना शर्त अव्वल है। लेकिन वो ज़ाहिर है एक आप अपने जाएंगे, कार्निंग मीटिंग करेंगे, सारी मीटिंग इस्लामाबाद में बैठकर, तो 2-3-4 रोज हम इनको 100 का मौका तो देते हैं ना, क्योंकि चलो वो उनके साथ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया, वो उस पे जी। तो इस तरह उनके एक और जो इस्तेकाम पार्टी के उम्मीदवार हैं वो निसार अंसर अब्दाली, उनका जीतने का भी वो इस पोजीशन में है कि वो इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, और एक अच्छा मुकाबला वहाँ पर तवक्को किया जा रहा है। इसके साथ साथ बाकी अली शान सोनी को भूल गए, अली शान सोनी का भी मुकाबला इस बार टफ है। जो अब्दुल रज़ाक है, चौधरी अब्दुल रज़ाक, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है वहाँ पर। लेकिन ख्वाजा मतीन साहब आप भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं अब 1-2 सवाल ज़रा आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे करता हूँ। आज आपने आपसे बात करनी थी। नहीं, वो आपसे इसलिए कि आप इलेक्शन सेल को, आज़ाद कश्मीर को हेड करते रहे हैं, और बाकी सारे जो इलेक्शन है, तो क्या आपको क्या नज़र आ रहा है जो इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हो रहे हैं, और आपको कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी नज़र आ रही है? और सबसे पहले ये बताएं कि क्या आपको अब भी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी बातें चल रही है कि ये अब भी मुलतवी होने का इम्कान है। अच्छा, ये तो हम जो कहाँ कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, ज़रा 1-2 रोज़ बाद हम फिर बैठेंगे, तो फिर हम इनकी पार्टी पोजीशन पूरी इंशाल्लाह वो 19-20 के फ़र्क के साथ, माजी में भी हमने इंशाल्लाह तज़िये किए, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से वो तो करीबन हकीकत के करीब करीब होते। तज़िया तो एक अमकानी होता है ना, अंदाज़ा ही होता है। लेकिन इस दफ़ा जो फिनोमेना आया है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, इस वजह से ज़रा थोड़ी सी कन्फ्यूज सूरत हाल हो गई है, ठीक है ना।
تو انتخاب جہاں تک آپ نے پوچھا ہے، الیکشن تو ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر قیمت پہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. یہ جس طرح آج 2 حلقے اسکپ کر دیے گئے ہیں، 2 اضلاع، تو کچھ حلقے اسکپ بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس طرح کیونکہ ابھی تو 4-5-7 دن رہ گئے ہیں نا، ٹھیک ہے. 2 دن پہلے تو 48 گھنٹے پہلے آپ کو کمپین بند ہو جانی ہے. میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بھی جا رہی ہیں مظفر آباد میں. تو ایک ماحول تو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ بڑے باشعور ہیں اس حوالے سے. آپ کو پتا 5 سال ضائع نہیں کرنے کسی نے، ٹھیک ہے نا. جی بالکل. تو ابھی ایک طرف جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے جو 23 کو ایک دعائیہ تقریب رکھی ہے. میرا اندازہ یہ ہے کیونکہ ٹارگٹ ہے انتخاب، الیکشن. جو بھی یہاں کار پرداز کان ہیں یا جنہوں نے یہ بنایا ہے، پورا ایک پلان بنایا گیا ہے، تو یہاں جو حکمران انہوں نے سوچا ہے کہ ہم انتخابات کروا دیں، یہ بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر ان کے بیٹھے ہوئے انتخاب ہو جاتا ہے، الیکشن ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی ایفرٹ تو رائے گاں گئی نا. جو 23 کی دعائیہ تقریب ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید نکلنے کا وہاں سے اعلان کریں اور انتخاب تک وہ مظفر آباد پہنچ جائیں. مثلا 24 کو اعلان کر دیں، 25، 26، 27. پہنچ جائیں. تو ٹارگٹ تو اگر جس جگہ سے وہ گزرتے گئے وہ سبوٹاج کرتے جائیں گے، انتخاب الیکشن کے عمل کو رونتے چلے جائیں گے اگر وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور فورسز انہیں نکلنے دیتی ہیں. ابھی تک کیونکہ فورسز نے بالکل یعنی کہ وہ جو ایک فضا تھی ٹکراؤ کی صورتحال وہ ختم ہو گئی ہے. کوئی جو ایکشن ہمیں وہ اس طرح کا نظر نہیں آ رہا. تو یہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے 23 کو دعائیہ تقریب میں وہ کیا اعلان کرتے ہیں. 24 پر اگر وہ نکلتے ہیں تو پھر مجھے الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہوتا بھی یا اس طرح کی کوئی رکاوٹ. لیکن ادارے پوری طرح ڈٹرمن ہیں کہ حکومت پوری طرح اس ول میں ہے کہ ہر صورت ہم نے 27 جولائی کو الیکشن میں جانا ہے. چیف الیکشن کمشنر بھی یہ بات بار بار دہرا چکے ہیں، آج بھی انہوں نے دہرائی ہے، کیونکہ وہ راولہ کوٹ کے حلقوں کا کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہے. تو پہلے یہ فضا کلیئر ہو جائے کہ واقعتاً کتنے حلقوں میں انتخاب ہونے جا رہا ہے، کہ 1-2 اضلاع اسکپ تو نہیں ہوتے، تو پھر اس کی واضح ایک تصویر بن جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم اس کے بارے میں تجزیہ کر سکیں گے. لیکن ابھی میں ایک جو بین الاقوامی نشریاتی ادارہ ہے اس پر ایک معقول کمیٹیوں کی ہاں، اصطلاح، معقول کمیٹی، یہ میں نے سوال بھی بلکہ آپ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ معقول کمیٹیوں کی ایک اصطلاح آئی ہے نہیں، یہ کیا ہے خواجہ صاحب؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ معقول کمیٹی کیا ہے. آسان کر دیتے ہیں اس کو. یہ جو سردار تنویر الیاس خان صاحب اپنے حلقے میں جا رہے تھے، یہ ان کو روکنے والی معقول کمیٹی تھی، ٹھیک ہے. اچھا، ایسی پکڑس انہوں نے لگائی ہیں. جس نے گولی ماری ہے وہ معقول کمیٹی، جس نے بندہ مارا ہے SSG کمانڈو جس نے مارا ہے. یہ جو معقول کمیٹیاں ہیں یہ مسلح ہیں میری معلومات کے مطابق، ٹھیک ہے نا. ان کو نام بڑا معقول جو نام ہے یہ بندوبست کمیٹی ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے معقول رکھ دیا. لیکن وہ اپنے نام تو بڑے ایسے نام رکھیں گے نا جو بڑے نرم ہوں، جن کا تاثر نہ جائے کہ یہ بندوبست کمیٹی میرے خیال میں زیادہ مناسب نام تھا. تو یہ بندوبست جو کمیٹیاں ہیں جنہیں معقول کہہ رہے ہیں وہ، تو یہ ہر حلقہ ایسے جگہ پر موجود ہیں جہاں سے وہ جو پنچ کے اندر، پنچ کے بلکہ چھوڑیں راولہ کوٹ اور پلندری کے اندر جو خاص کر گھسنے والے لوگ ہیں ان پر کوئی اٹیک کر سکیں، ٹھیک ہے. اگر ان کے کوئی رہنما گرفتار ہو کر جاتے ہیں تو ان کو چھین سکیں. تو یہ معقول کمیٹیوں کی میں جہاں تک میں اسیس کر پایا ہوں، لیکن وہ سارا دن یہ بھی بحث بھی سوشل میڈیا کے اوپر رہی ہے معقول کیا ہے. تو معقول یہ ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر معقول کمیٹی اس وقت ہوتی جب شوکت نواز میر کو گرفتار کیا گیا تھا تو یہ معقول کمیٹی ان سے واپس لے لیتی، ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ معقول یا نامعقول کمیٹی، کوئی بھی کمیٹی اس کا حل نہیں ہے. ہر بات گفتگو کے ذریعے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ریاست نے پہلے بھی ان کے ساتھ مطالبات تسلیم کیے ہیں. کبھی ریاست 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے تو آج ان کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ جو ایک انتخابی جمہوری اگر عمل اگر سبوٹاج ہوا، ابھی تو 95% امید ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہونے جا رہا ہے. اگر یہ سبوٹاج ہوا تو میں آپ کو بتاؤں، جو میرا مطالعے کی روشنی میں آپ کو، تو اس سے ریاست کا بڑا نقصان ہوگا اگر یہ سبوٹاج ہوتا ہے، یہ انتخابی عمل، ٹھیک ہے نا. جب جمہوریت ڈی ریل ہوتی ہے تو پھر غیر جمہوری قوتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے غیر جمہوری قوتوں کو موقع دینا ہے کہ جمہوری قوتوں کو دینا ہے. تو جمہوریت بہترین انتقام بھی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو نے فرمایا تھا. تو مسائل کا حل بھی ڈیموکریسی میں ہے. تو ڈیموکریسی کیا کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہر بندہ دعوے دار ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں. فیصلہ بیلٹ کرتا ہے نا کس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں.
آج بھی مختلف حلقوں میں ایسی کنفیوز صورتحال ہے، ہم جاتے ہیں گنتے ہیں، تو جب تک اس آراء کی جو رائے دینے والے ہیں ان کی گنتی نہ کی جائے کہ ایک رائے رکھنے والے کتنے لوگ ہیں، تو حساب کتاب جب تک نہیں ہوگا تو کیسے اندازہ ہوگا کہ کون مقبول ہے اور کون فیصلوں کا حق رکھتا ہے، کون اسمبلی میں جانے کا رائٹ رکھتا ہے. تو جمہوری راستہ ایک بہترین راستہ ہے. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا دوسرا ہی. کاؤنسل ایک چھوٹے ایک دو سوال میرے چھوٹے چھوٹے اور ہیں. یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب نے 2 جلسے کر لیے ہیں، کل ان کا تیسرا جلسہ ہے. ان کی گفتگو کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میرا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، اس کے کھولو، کے آزاد کشمیر میں ان کی حکومت بھی ہے. ان کی گفتگو پر تھوڑا سا آپ کا تجزیہ چاہیے. اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ اس الیکشن میں نہیں تو اگلے الیکشن میں وہ اسٹیٹس آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کی اسمبلی میں جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر بھی لایا جائے گا. اس طرح کی گفتگو بھی انہوں نے کی ہے. اس پر مجھے کوئی چیز ایسے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو یہ ذرا تھوڑا سا اچھا، یہ بڑا پرانی ایک چیز چل رہی ہے کہ آزاد کشمیر ایک فارمولہ سرتاج عزیز صاحب جب وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے بھی ایک فارمولہ بنایا تھا، ایک مجوزہ ایک آئینی ترامیم کے حوالے سے، کہ اے جے کے اور گلگت کے جو لوگ ہیں انہیں قومی اسمبلی کا یہ بھی الیکشن لڑیں اور اپنی ریاستی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اور قومی اسمبلی میں وہاں سے لوگ آتے ہیں تاکہ وہ اپنا مسئلہ بیان کر سکیں. اور اس پہ انہوں نے قومی اسمبلی میں پچھلے دنوں بات بھی کی ہے، جسے انڈوس بھی کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، ان کی خواہش ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے گلگت کی اسمبلی میں قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے کہ ہماری نیشنل اسمبلی میں نمائندگی ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسری بات، وہ جو بلاول بھٹو جس کی طرف اشارہ کیا آپ نے، یہ جو جنہوں نے اگر آپ اپنا ہرمز کھلوا سکتے ہیں تو پھر کشمیر کیوں بند ہے؟ جی کس کو کہا انہوں نے اور یہ کیوں کہا؟ یہ اشارہ ادھر کرتے ہیں ادھر. اچھا جی تو اور یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ، ٹھیک ہے نا، ہم کشمیر کھلوانا چاہتے ہیں اور بند کسی اور نے کیا ہوا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں کہتا ہوں جو پولیٹیکل ڈومین ہے آپ پولیٹیکل ڈومین میں رہیں. ٹھیک ہے، سیاسی قومی سلامتی کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. کیا انہوں نے بند کیا ہے؟ یہ تو واضح طور پر ان کا جنہوں نے بند کیا ہے تو اس کا اعتراف کرتے ہیں. دوسرا یہ بلاول کلعدم صاحب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بند مطلب بند، یہ بند انہوں نے کیا ہے نا. کال ان کی چل رہی ہے نا، وہ کال بار بار دیتے ہیں دکانیں بند کر دیں، ساری ٹرانسپورٹ بند کر دیں. تو بند تو کیا ہوا کلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے. دوسرا اس میں میں ایک درخواست خاصا ان سے بات ایڈ کرتا چلوں کہ انہوں نے جو حکومت 8 ماہ پہلے قائم کی تھی وہ اس بات پہ قائم کی تھی کہ اس وقت جو کہ وزیر اعظم جو تھے چودھری انوار الحق وہ ٹھیک نہیں کر سکے، ان کی وجہ سے انہوں نے کام روکے، فائلیں، مطلب اس طرح جو کی ان انہوں نے کے گفتگو اوپر کی تھی، الزامات لگائے، الزامات لگا کے انہوں نے حکومت قائم کی کہ ہم جو ہے آزاد کشمیر میں امن لائیں گے، ہم یہ کریں گے. یہ ساری چیزیں انہوں نے 5 6 8 ماہ میں کرنی تھی. اب حالات تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اور جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے خواجہ متین صاحب، میں وہاں پہ موجود تھا، باہر رپورٹنگ کر رہا تھا، زرداری ہے اس کے باہر. بلاول صاحب نے اپنی جو آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی ہے ان کی بڑی شدید کلاس لی ہے اس بات پہ کہ آپ اگر سنبھال نہیں سکتے تو آپ نے حکومت لی کیوں ہے. اور اس طرح کی میں نے سٹوری بھی کی تھی اس حوالے سے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جلسوں میں جا کے یہ سارا کام جو ان کی ذمہ داری تھی، جو آزاد کشمیر حکومت کی ذمہ داری تھی، اور بلاول صاحب نے اس وقت آپ کو پتا ہے پریس کانفرنس میں حکومت لینے سے پہلے کہا تھا کہ میں اس کو دیکھوں گا، میں خود مانیٹر کروں گا، آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر میں ہوں گے، سارا کچھ کر کے اب وہ کسی اور جانب اشارہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے 7 8 ماہ کی جو کارکردگی پیش کرنی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ کارکردگی زیرو. وہ جو بند کمرے میں انہوں نے جب کلاس لی اپنے رہنماؤں کی تو ان کو پتہ ہے بند کمرے میں اور بات ہے، کھلے عام اور بات کرتے ہیں وہ تو ٹھیک. لیکن بہرحال ایک سیاسی گہما گہمی شروع کی انہوں نے. ہم کیونکہ نوجوان رہنما ہیں، ابھی انہوں نے بڑی لمبی سیاست کرنی ہے، تو میں نے درخواست کی تھی پہلے بھی کہ یہ نہ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں نے تجزیہ کیا تھا، جب یہ حکومت آ رہی تھی، پیپلز پارٹی والے حکومت کا حصہ بن رہے تھے، تو میں نے کہا تھا ان کے ساتھ ابھی ان کو انگیج کرنے کا، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کو انگیج کرنے کا وقت ہے. ان کے ساتھ جو آپ نے نیگوسیشن کرنی ہے وہ کریں. تو حکومت کے معاملے میں جائیں گے تو خرابی بہت زیادہ پیدا ہوگی. ایسی خرابی پیدا ہوگی وہ میں تجزیہ میرا محفوظ ہے. تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. یعنی کہ معاملات حکومت میں دیکھنے شروع کر دیے گئے، حکومت کے جو منفعت ہوتی ہے اس میں لگ گئے لوگ. اگر وہ اس طرف اس وقت فوکس کرتے 7 ماہ پہلے تو آج ہم شاید یہاں نہ کھڑے ہوتے، کہیں اور کھڑے ہوتے. تو ہماری دعا ہے جو آزاد اور کشمیر مسلم لیگ نون اسی وقت الیکشن بھی کرانا چاہتی تھی. خواجہ صاحب میرا آخری پوائنٹ ہے، اس وقت نئے الیکشن کرانا چاہتی تھی، اور پیپلز پارٹی نے زبردستی جو 8 ماہ کی حکومت ہے یہ لی تھی کہ ہم نے حالات
ٹھیک کرنا ہے لیکن وہ اس میں ہمیں ناکام موقع دے ٹھک کرنے، لیکن نہیں، وہ موقع جو بھی کہا گیا اس وقت وہ سبوٹاژ ہوگی ساری چیزیں. جی لیکن نون لیگ نے سپورٹ کیا، پھر انہی کی مدد سے انوار الحق صاحب کو انہی کی مدد سے ہٹایا گیا نا. جی جی بلکہ ووٹ بھی دیے گئے ان کو ہٹانے کے لیے جو طریقے میں بات ان کے خلاف پیش ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ماضی سے سیکھنا ہے اور آگے کا راستہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ جمہوریت میں اس کا ساری چیزوں کا حل ہے، ڈیموکریسی میں ہے اور گفتگو میں ہے. لڑائی جھگڑے فساد سے کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تمام فریقین فساد سے، انتشار سے تمام فریقین نقصان میں رہیں گے اور عوام الناس بھی. اگر گفتگو کا راستہ انتخاب کریں گے، اگر ڈائلاگ کے راستے پر چلیں گے، اگر جمہوریت کے راستے پر چلیں گے تو اس میں ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. جی اگر نہیں چلیں گے تو مسائل مزید خراب ہوں گے. آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی بات، پھر آنے والے دنوں میں ہم تفصیل کے ساتھ حلقہ بہ حلقہ بھی گفتگو کریں گے. جی آج ہمارے ساتھ تھے جناب رئیس احمد خان. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.